ناظرین، 19ویں صدی میں سونے کی تلاش کی ایک دوڑ شروع ہوئی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے۔ تاہم دنیا میں اب بھی بعض دریائی مقامات ایسے ہیں جہاں عام افراد بھی سونے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے دریا امریکہ میں بہت زیادہ ہیں اور کچھ کناروں پر معمولی فیج کا یوز عام افراد بھی سنہرے خزانے کے لیے اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ اس سے قبل کیلیفورنیا میں سب سے بڑا ڈلہ بھی ایک عام فرد نے ہی تلاش کیا تھا۔ سونے کی تلاش کے لیے اب بھی دنیا کے کئی دریا مشہور ہیں۔ اس ویڈیو میں امریکہ کی کئی دریا شامل ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب پر کلک کر کے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کر کے آل پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بذریعہ نوٹیفیکیشن مل سکیں۔ امریکہ میں واقع ریڈ گولڈ مائن کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ 1799 میں ایک شوقیہ مہم جو شخص کونڈر مائٹ یہاں سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سونے کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ جب اسے اٹھایا گیا تو یہ 17 پاؤنڈ یعنی 7.5 کلوگرام کا ٹکڑا تھا۔ اب بھی لوگ ریڈ گولڈ مائن کی طرف آتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں، اور ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو سونے کے زراعت ملتے رہتے ہیں۔ الاسکا کے سرد صوبے میں نصف میل کا علاقہ ہے جہاں عام افراد جاتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں۔ اس زمن میں باریک چلنی سے مٹی کو چھان کر دیکھا جاتا ہے اور اس طرح سونے کے چھوٹے اور بڑے زراعت مل جاتے ہیں۔ کرو کریک میں پانی کے نیچے باؤ والے مقام پر سونا ملنے کے اقدامات زیادہ ہوتے ہیں۔ دریائے امریکہ، کیلیفورنیا، امریکہ۔ دریائے امریکہ میں سونے کی تلاش کی دوڑ 1848 میں شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے دریا کے کنارے کولوما کے مقام پر اس کے آثار ملے۔ دریائے امریکہ کے 2 مقامات پر عام افراد کو مٹی چھاننے اور سونا ڈھونڈنے کی عام اجازت ہے۔ اگرچہ یہاں پائے جانے والے سونے کی مقدار کا ریکارڈ موجود نہیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی اپنی قسمت آزماتی ہے۔ یہ علاقہ محبوبہ پہاڑوں کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر خاص شکل کے سونے کے زراعت مل سکتے ہیں۔ خوبصورت شکل کے سونے کے زراعت نوزرات جمع کرنے والے ہاتھوں ہاتھ خرید لیتے ہیں۔ واضح رہیں کہ سونے کے زراعت یہاں کے نرم مٹی میں پائے جاتے ہیں۔ لوگ یہاں چلنے اور دار ٹریکٹر سے اپنی قسمت آزماتے ہیں۔ اس جگہ سرکاری اراضی سے سونا اٹھانے اور لے جانے کی اجازت بھی ہے۔ دریائے کینڈرائک، یکون، کینیڈا۔ اس مقام پر ایک جگہ بونینزا کریک ہے جس کا پرانا نام ریبٹ کریک تھا۔ یہاں پر پہلی مرتبہ 1896 میں سونا ملا تھا۔ چونکہ یہ علاقہ بہت بڑا اور مناسب سے، اس لیے لوگوں کی بڑی تعداد اپنی قسمت آزمانے یہاں آتی رہتی ہے۔ لیکن یہاں صرف اسی علاقے سے سونا نکالا جا سکتا ہے جو اراضی وفاق کے زیر اہتمام ہوتی ہے۔ اگر کوئی جگہ مقامی افراد یا قبائل کے زیر اثر ہے تو پہلے ان سے اجازت لینا ہوتی ہے۔ مقامی لوگوں کو یہاں فرسٹ نیشن پیپل کہا جاتا ہے۔ دریائے ایرو وٹاگو، نیوزی لینڈ۔ نیوزی لینڈ میں سونے کی تلاش کے ایک اچھا شغلہ ہے۔ اس ملک میں بہت جگہ پر سونے کے ذخائر موجود ہیں۔ نیوزی لینڈ کے ساؤتھ آئی لینڈ میں اوٹاگو کا شہر بین الاقوامی اوٹاگو یونیورسٹی کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں آئرو ریور قیمتی پیلے زراعت کی وجہ سے مشہور ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا علاقہ ایرو ٹاؤن ساؤنڈ ڈھونڈنے کے سب سے بہترین جگہ ہے، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت عوام کو حوصلہ افزائی کرتی ہے کہ وہ اپنی قسمت ضرور آزمائیں۔ مقامی افراد کی بڑی تعداد یہاں سونے کی تلاش میں آتی ہے۔ دریائے ایلو، اٹلی۔ اٹلی کے شہر پیڈومونٹ میں دریا ایلو میں سونے کے زراعت پائے جاتے ہیں۔ عوامی اراضی پر لوگ یہاں سونے کے زراعت تلاش کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو 5 گرام سونا مل گیا ہے تو کسی کو بتائے بغیر آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ اس سے زائد ملنے والے سونے سے حکومت کو آگاہ کرنا ہوگا۔ گلگت بلتستان، پاکستان۔ پاکستان میں دریائے گلگت سے سونے کے زراعت ملتے ہیں۔ اس زمن میں 4000 سال قبل یونانی مورخ
ہیروڈوٹس نے بھی اس علاقے میں سونے کے زراعت کا احوال بیان کیا ہے۔ آج بھی یہاں کے لوگ سونے کے زراعت تلاش کرتے ہیں اور بسے اوقات بڑے زراعت بھی مل جاتے ہیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اینڈ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔